ہر بندہ جتنے بھی نوجوان ہیں وہ انٹرنیٹ پہ یا سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک پہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے اپنے کلچر کو شو کرنے کے لیے ہم تینوں بھائیوں نے اکٹھے ہو کے مطلب فیصلہ کیا کہ ہمیں بھی اس شو کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور پھر ہم نے شروع کر دیا. اس گیم میں آ کے پہلے نمبر پہ تو کافی برائیوں سے یا ان چیزوں سے بندہ جو فضول ہوتی ہیں ان سے بچ جاتا ہے. اور ماشاءاللہ میرے بیٹے ہیں, اب وہ نیزہ بازی کا ان کو شوق ہے, پڑھائی بھی کر رہے ہیں وہ, تو کافی چیزوں سے وہ بچ جاتے ہیں. آپ ماشاءاللہ راجہ صاحب کے بیٹے ہیں, خوشی ہوئی آپ سے مل کے. آپ کا نام پورا کیا ہے؟ میرا نام زین العابدین ہے. میں نے کیمیکل انجینئرنگ کی ہوئی ہے ٹیکسلا یونیورسٹی سے, اور ابھی میں بس والد صاحب کا شوق تھا تو پھر ہم نے بھی جب جو آپ ایجوکیشن کا شعبہ ہے آپ کا جو یونیورسٹی ہے جی ایلیٹ کلاس وہاں پہ ہوتی ہے, بالکل ایسے وہاں پہ تو کرکٹ ہے, اس کے بعد ٹیبل ٹینس ہے, اس کے بعد یہ نیٹ ہے, گیمیں ہیں. تو آپ نیزہ بازی کی طرف کدھر آگے جاتی کھیل ہے؟ اصل میں ہم اپنے کلچر کو لے کے چل رہے ہیں نا. ہمارا جو کلچر ہے اس میں ہم نے آپ نے دیکھا ہوگا, ہم نے بچپن سے دیکھ رہے ہیں نیزہ بازی ہوتی تھی جب ہم چھوٹے چھوٹے تھے. والد صاحب کو بھی کافی عرصہ ہو گیا, 15-20 سال سے, تو ہم ان کو بھی دیکھ رہے ہیں. یہ گھوڑے آتے تھے, سوار آتے تھے, نیزہ بازی ہوتی تھی. تو جب ہم ان کو دیکھتے تھے تو ہمارا ایک شوق ڈیولپ ہوتا تھا. کرکٹ بھی ہم کھیلتے رہے یونیورسٹی میں, فٹ بال, لیکن جب ہم نے نیزہ بازی شروع کی, مطلب والد صاحب نے رائڈنگ کی, میں کیڈٹ کالج سے پڑھا ہوں, میں نے وہاں پہ بھی ہمارا رائڈنگ اسکول تھا. وہاں پہ جب میں نے رائڈنگ شروع کی تو میرا وہاں سے شوق ڈیولپ ہونا شروع ہوا. پھر آہستہ آہستہ جب بندے کو شوق ہو جاتا ہے تو پھر یہاں پہ گھر میں بھی ہم نے گھوڑے رکھے ہوئے تھے, تو جب رائڈنگ ہم نے شروع کی تو یہاں پہ مجھے مطلب شوق پیدا ہوا. اور کرکٹ فٹ بال بھی کھیلتے تھے لیکن ان سے شوق کم ہو گیا. لیکن آپ نے کیا محسوس کیا ہے نیزہ بازی میں اور جو ہمارے بدیسی, میں انہیں بدیسی کھیل کہتا ہوں جی جو کرکٹ وغیرہ ہے, آپ نے ڈفرینس کیا محسوس کیا ہے؟ ڈفرینس یہ ہے کہ اس شوق میں وہ آپ نے میں یہاں پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کوٹ کرنا چاہوں گا. انہوں نے فرمایا کہ مرد کا پتہ ہی تب چلتا ہے جب وہ تیرتے ہوئے گھوڑے پہ بیٹھا ہوتا ہے. مرد کی شان ہی مطلب یہ سمجھیں کہ وہ جب بات میں نے ایک دفعہ سنی تو میرے دل میں بھی نا وہ بات رہ گئی. تو پھر اس لیے میں نے کرکٹ اور فٹ بال مطلب سارے کھیل رہے ہیں ہمارا کلچر کو پریزنٹ کرنے کے لیے. ہمارا کلچر بھی ہے, بندے کو کلچر کو لے کے چلنا چاہیے, کیونکہ آج کل دیکھیں ایوری ون, ہر بندہ جتنے بھی نوجوان ہیں وہ انٹرنیٹ پہ یا سوشل میڈیا پہ ٹک ٹاک پہ اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. تو ہم نے اپنے کلچر کو شو کرنے کے لیے ہم تینوں بھائیوں نے اکٹھے ہو کے مطلب فیصلہ کیا کہ ہمیں بھی اس شو کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور پھر ہم نے شروع کر دی ریگولر مطلب پراپر نیزہ بازی. ہمارے سوشل میڈیا پہ بے کی بھرمار ہے, 5th جنریشن وار چل رہی ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو خراب کیا جا رہا ہے. تو آپ چونکہ نوجوان ہیں ہم سے زیادہ, آپ کی بات آپ کی جو عمر لوگ ہیں زیادہ سنیں گے, تو آپ انہیں کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں انہیں یہ پیغام دینا چاہوں گا, جتنے بھی لوگ, آپ کو پتہ ہے کہ جتنے بھی لوگ آج کل کھیل رہے ہیں پب جی, ٹک ٹاک پہ زیادہ ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں. پب جی تو بالکل ایک فضول ہے, جتنے بھی سوشل میڈیا پہ گیمز ہیں وہ ایک فضول کام ہے. اس میں نہ کوئی آپ کو فائدہ ہے, نہ کوئی آپ کی ایکسرسائز ہے, نہ آپ کے کوئی مائنڈ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, نہ آپ کو کوئی سوشل سرکل انکریز ہوتا ہے. یہاں پہ جب آپ گیم کرتے ہیں, پراپر فزیکل گیم کرتے ہیں یا گھوڑوں پہ بیٹھتے ہیں, اور آپ کے مطلب اپنے کلچر کو ہمیں لے کے چلنا چاہیے. یہ سارا کلچر جو یہ جو جنریشن وار چل رہی, 5th جنریشن وار, یہ تو اب پلانٹ کی گئی ہے نا. جتنے بھی نوجوان ہیں پاکستان میں, آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان واحد کنٹریز میں سے جہاں پہ یوتھ اکثریت تعداد میں, مطلب میکسیمم یوتھ کا میکسیمم لوگ جو ہیں وہ 30-20s کی رینج میں, اور ساروں کو انہوں نے مطلب ٹک ٹاک اور پب جی پہ لگا دیا. تو جب وہ اپنے کلچر کو چھوڑ دیں گے تو پھر مطلب کہتے ہیں نا جس نے اپنے مطلب کلچر کو چھوڑ دیا وہ بندہ تباہ ہو جاتا ہے, وہ لوگ ختم ہو جاتے ہیں. بہت شکریہ جی. ٹھیک ہے, میرے ساتھ راجہ عباس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, راجہ عبداللہ صاحب کے چھوٹے بیٹے ہیں. تو آپ کا جو فیس ہے یہ بتا رہا ہے کہ آپ کو سائنسدان ہیں, بڑے تیز دماغ ہیں, شکرے کی طرح آپ مطلب باتیں سوچتے ہیں. تو یہ جو گیم ہے, آپ کا سبجیکٹ کیا ہے آپ کا؟ میرا میتھس. میں دیکھیں نا وہ بھی خشک سبجیکٹ ہے ان کا. تو آپ یہ نیزہ بازی کی طرف کیسے آ گئے؟ نیزہ بازی کی طرف جس طرح میرے بڑے بھائی نے بات کی ہے کہ گھر میں ہی دیکھ کے مطلب شروع سے ہی ہم نیزہ بازی کو دیکھ رہے ہیں. والد صاحب نے گھوڑے رکھے ہیں, اس کے بعد اس سے پہلے دادا ابو نے رکھے ہوتے ہیں, دادا ابو نے رکھے ہوتے ہیں. اس کے بعد جو ہے والد صاحب نے نیزہ بازی شروع کی, پھر ان کو چڑھتے ہوئے دیکھتے تھے, پھر ہم چڑھی کرتے تھے.
پھر اس کے بعد اسی طرح آہستہ 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 پھر میرے استاد میرے والد صاحب ہی ہیں، انہوں نے مجھے نیزہ بازی سکھائی ہے. بس جو مین وجہ نا فورس کیا ہے والد صاحب نے کہ یہ کریں آپ؟ نہیں، انہوں نے کسی کو فورس نہیں کیا. تو سب کا یعنی کہ قدرتی ایک شوق سب میں پیدا ہو گیا. اب چھوٹی سسٹر ہیں وہ بھی کرتی ہیں، تینوں بھائی نیزہ بازی کرتے ہیں. تو چاروں یعنی کہ میں والد صاحب اور دونوں بھائی جو ہیں ہماری سیکشن ہے یہ بہت کم ہے. اس والد صاحب بھی کہنے بھی کہا ہے نیزہ بازی میں بہت کم ہے کہ 3 بھائی اور ایک ان کے والد صاحب جو ہے وہ نیزہ بازی یعنی کہ ایک سیکشن ہے. بالکل اللہ کی رحمت ہے آپ جی بالکل. کوئی آپ چھوٹا سا پیغام دینا چاہیے جیسے آپ کے بھائی نے دیا ہے، آپ کے اپنے ذہن کے مطابق کیا پیغام ہے ینگ جنریشن کے لیے؟ نقصان کیا ہو رہا ہے ٹک ٹاک وغیرہ سے اور نیزہ بازی طرح سے فائدہ کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہمارا مقصد صرف آپ کا انٹرویو لینا نہیں ہے، ینگ جنریشن کو یہ باور کروانا ہے کہ ہمارا معاشرہ برائی کی طرف جا رہا ہے اور اس کو ہم نے کسی بھی طریقے سے مل کے بچانا ہے، ایک طریق پیدا کرنی ہے. بالکل ایسے ہی نیزہ بازی جو ہے وہ کچھ لوگ سمجھتے ہیں، کچھ لوگ ڈرتے ہیں کہ گھوڑے پہ بیٹھنے سے بڑا خطرناک ہے، مطلب مشکل کام ہے. بالکل یہ مشکل کام نہیں ہے. ایک تو بندے کا حوصلہ بڑھتا ہے، گھوڑا بگانے سے جو ہے بندہ تھوڑا دلیر ہوتا ہے ٹھیک ٹھاک. گھوڑا جو ہے وہ بگانا بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی، ہر بندے کے نصیب میں نہیں ہوتا وہ گھوڑا بگائے. باقی سوشل میڈیا اس طرح زبردست بات ہے جی، نصیب کی بات ہے، یعنی حوصلہ ہمت ایک علیحدہ چیز ہے جس پہ اللہ تعالیٰ رحمت کرے وہی اس طرف آتا ہے. جی بالکل ایسا. ہر بندہ گھوڑا نہیں بگا سکتا، یہ بھی بات آپ یعنی کہ دیکھ لیں. ہر بندے میں اتنا حوصلہ نہیں کہ گھوڑا بگا سکے. میں بھی قدرتی پسند نہ کرتی ہوں کہ یہ بندہ بھی ہے اور یہ اس طرف نہ ہے. جی ایسے ہی بالکل. جی بہت شکریہ جی. تھینک یو. ماشاء اللہ تیسرے بیٹے ہیں سب سے چھوٹے راجہ حبیب اللہ صاحب کے، دانیال حسن صاحب، راجہ دانیال حسن صاحب. تو راجہ صاحب آپ بھی خود ہی ہے یہ والد صاحب نے فورس کیا کہ چلے گھر کی سارے سوار تیار کرنے ہیں، 2 بیٹے آ کر آپ بھی ہیں گھر کی سیکشن پوری ہو جائے؟ نہیں، والد صاحب نے بالکل فورس کوئی نہیں کیا. یہ اپنا شوق تھا. اسے سوار آتے تھے ہمارے پاس، رہتے تھے، نیزہ بازی کرتے تھے، تو ان کو دیکھ کے شوق بڑھ گیا. والد صاحب بھی بیٹھتے تھے گھوڑے پہ تو ان کو دیکھ کے زیادہ اور شوق ہو گیا کہ والد صاحب بھی کر رہے ہیں، تو پھر اس طرف آ گیا. سواری آپ لوگ کرتے ہیں یا آپ اپنے گھوڑوں کی خود کیئر بھی کرتے ہیں؟ جی کیئر بھی خود کرتے ہیں ہم. کیا ڈیوٹی کرتے ہیں گھوڑوں کے لیے؟ جب ہمیں کالج سے چھٹیاں ہوئی یونیورسٹی سے تب ہم گھوڑوں کو کرتے ہیں، ان کے ڈالتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، چارہ ڈالتے ہیں، باقی صاف صفائی کھڑکنا مارتے ہیں خود. ہاں جی قاعدہ کرتے ہیں ان کو. تو آپ کو پیغام دینا چاہیے؟ پیغام نیزہ بازی ایک اچھی فیلڈ ہے، اس سے بندے کی فٹنس رہتی ہے. اس کے بعد آج کل بڑی بے حیائی پھیلی ہوئی ہے تو اس سے بندہ بچ جاتا ہے دوسرے کاموں سے. کوئی پیغام آپ دینا چاہیں جو نئے نیزہ باز ہیں ہمارے یا پاکستان میں اوور آل جو اس کھیل سے دلچسپی رکھتے ہیں، بے شک ان کے پاس گھوڑے ہیں نہیں ہیں، ظاہر ہے جن کے وسائل نہیں، جو دلچسپی رکھتے ہیں میں سمجھوں وہ بھی قابل احترام ہے، تو آپ ان کے لیے کوئی پیغام دینا چاہیں؟ میں یہی پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ اس شعبے میں جب بندہ آتا ہے تو بہت برائیوں سے بچ جاتا ہے. یعنی کہ اور جو آپ کے چیزیں ہوتی ہیں آس پاس ان سے برائیوں سے بچ جاتا ہے. اس لیے آپ اس شوق میں آئیں، اس میں نیزہ بازی میں آئیں، گھوڑے رکھیں. اور گھوڑا رکھنا کو زیادہ مشکل کام بھی نہیں ہے. تو اس لیے یہ جو جس طرح آج کل یہ نیٹ چلا ہوا ہے یا فیس بک چلی ہوئی ہے، بچے خراب ہو رہے ہیں. اور میرا پیغام یہ ہے کہ ان کو گیم کی طرف لائیں اور یہ جو ایکسٹرا فضول کام ہے ان سے آپ بچ سکتے ہیں. ناظرین دیکھ لیں، میں کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کہتا ہوں، اب یہ دوست بھی کہہ رہے ہیں کہ جس پہ اللہ کی رحمت ہے، جس بندے پہ اللہ کی رحمت ہے وہ اس طرف آتا ہے. اور شاید اس فیملی کو بھی نہیں پتہ کہ ان پہ اللہ کی کتنی رحمت ہے کہ 4 کی سیکشن ہے. یہ آج مجھے نہیں پتہ، نہ میں نے کسی کتاب میں پڑھا ہے، نہ مجھے کسی نے بتایا آج تک، لیکن یہ میرے اپنے ذہن میں آیا تھا کہ 4 کی بہت بڑی اہمیت ہے ہمارے دین میں، ہماری ہسٹری میں، کہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یار تھے. اور یہ اس گھر کے 4 لوگ جو ہے، ایک بیٹی ہیں، 3 بھائی ہیں، اور یہ سارے رائے صاحب کے امرکاب ہیں. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ صرف نیزہ بازی ساتھ کر رہے ہیں، اس کا مطلب یہ خاندان جو ہے اتنا مل کے چل رہا ہے کہ ہر معاملے میں اپنے والد صاحب کی سپورٹ کر رہے ہیں، اور یہ جو بھی کام کریں گے اللہ تعالیٰ برکت ڈالے گا. تو میں سمجھتا ہوں میری بھی نیزہ باز بھائیوں سے گزارش ہے، ہم تو طفل مکتب ہیں، نہ میں نیزہ بازی کرتا ہوں، نہ میرے پاس گھوڑے ہیں، نہ ہمارے وسائل ہیں، لیکن ہماری کوشش ہے کہ ہم اس گیم کو جتنا ہو سکے پروموٹ کریں. اور ساتھ میں آج ریکویسٹ کر رہا ہوں پہلی دفعہ آپ لوگوں سے اسی ویڈیو کے دوران کہ ہمارا چینل یوٹیوب پہ انکم پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے، اگر انکم لینی ہو تو آپ میری پولیٹیکل ویڈیوز دیکھ لیں تو بہت زیادہ وائرل ہوتی ہیں، لوگ دیکھتے ہیں. یہ دینی وجہ سے میرا بھی شوق ہے
اور میں آج دعوے سے کہتا ہوں، بے شک میں عالم نہیں ہوں، آپ کسی عالم کے پاس جائیں، مفتی کے پاس جائیں، اگر آپ اپنی فیملی سے 4 سوال پورے کریں گے، بھتیجے پورے کر لیں، بھائی کر لیں، دوست کر لیں، تو اللہ تعالیٰ یقیناً آپ کے کاروبار میں بھی اور آپ کے کھیل میں برکت ڈالے گا۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت چاہتے ہیں۔